بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مختصر نشست میں ہم نماز کے واجبات کو سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں واجب ہیں، لازم ہیں۔ اگر ان کو بھول کر چھوڑا جائے تو اس پر سجود السہو لازم ہوتے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھنی لازم ہو جاتی ہے۔ تو پہلا واجب یہ ہے، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، یہ واجب ہے۔ پوری الحمد شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورت یا آیات مبارکہ کا ملانا، یعنی الحمد شریف کے بعد جو ہم سورت ملاتے ہیں یا چند آیات ملاتے ہیں، وہ واجب ہیں۔ فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ الحمد اور اس کے ساتھ سورت یا آیت ملانا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل اور وتر اور سنت کی ہر رکعت میں سورت یا آیت سے پہلے ایک ہی بار الحمد شریف پڑھنا۔ الحمد اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے سوا کچھ اور نہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ قرات ختم کر کے فوراً رکوع کرنا بھی واجب ہے۔ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کہ دونوں سجدوں سے بیچ کوئی رکن نہ آنے پائے، یہ بھی واجب ہے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار میں ٹھہرنا، مطلب سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، لیکن اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں سبحان اللہ بندہ کہہ لیتا ہے، اتنی دیر واجب ہے۔ قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جانا، یہ بھی واجب ہے۔ سجدہ میں ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا، یہ بھی واجب ہے۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا ہو کر بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے۔ قعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہو، یعنی کہ 2 رکعتوں کے بعد التحیات پڑھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے۔ اگر 4 رکعتوں کے بعد یا صرف 2 رکعتیں ہم نیت کر رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تو 2 کے بعد جو ہوگا وہ ہوگا فرض، اور جو 4 رکعت والی چاہے نفل نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے واجب ہو، کوئی بھی ہو، اس میں 2 کے بعد جو بیٹھنا ہوگا وہ واجب ہوگا۔ فرض اور وتر اور سنت اور رواتب میں قعدہ اولا میں تشہد میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا، مطلب فرض، وتر اور سنت جو بھی ہیں اس میں قعدہ اولا کے بعد تشہد پر کچھ نہ بڑھانا۔ اگر اللہم صلی علی محمد ان تک پڑھ لیا ہے تو اگر 4 رکعت والی نماز تھی تو اس میں یہ ہوگا کہ آخر پہ سجود السہو یعنی 2 سجدے کرنے پڑیں گے، تب نماز کی کمی بیشی پوری ہوگی۔ یاد رہے دونوں سلام میں فقط لفظ السلام واجب ہے، علیکم ورحمۃ اللہ واجب نہیں ہے۔ وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ تکبیر قنوت یعنی تیسری رکعت میں جب ہم الحمد شریف کے بعد سورت بھی ملا لیتے ہیں اور اس کے فوراً بعد ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ جو اللہ اکبر کا دعائے قنوت کے لیے کرنا جو ہے وہ ہم دعائے تکبیر کہتے ہیں، تو یہ جو ہے تکبیر واجب ہے۔ عیدین کی 6 تکبیریں،
پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3 جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں یہ بھی واجب ہے۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر یہ بھی واجب ہے۔ رکوع اور اس کی تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ ہر جہری یعنی وہ نماز جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے میں امام کو جہر سے قرات کرنا، مطلب جمعہ کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، مغرب کی اور عشاء کی نماز جو ہے اس میں بلند آواز سے قرات کرنا امام کے لیے واجب ہے۔ اور ہر سری نماز میں ایستا قرات کرنا واجب ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی ہے، اس میں ایستا قرات یعنی بلند آواز سے قرات نہ کرنا واجب ہے۔ ہر فرض اور واجب کا اس جگہ پر ادا ہونا جہاں اس کا نمبر ہے۔ رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، ایک ہی بار ہر رکعت میں ایک ہی بار رکوع کا کرنا واجب ہے، ویسے رکوع فرض ہے۔ سجود کا ہر رکعت میں 2 بار ہی کرنا واجب ہے۔ 2 رکعت سے پہلے قضا نہ کرنا واجب ہے۔ 4 رکعت والی میں تیسری پر قضا نہ ہونا واجب ہے۔ آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے اور الحمد شریف کے بعد اس نے کوئی ایسی سورت پڑھی جس میں آیت سجدہ تھا تو آیت سجدہ پڑھتے ہی وہ فوراً سجدے میں چلا جائے گا، رکوع نہیں کرے گا۔ سجدہ کرنے کے بعد جب وہ اوپر اٹھے گا تو دوبارہ قیام کی حالت میں وہاں سے آگے قرات شروع کرے گا، پھر دوبارہ سے رکوع کرے گا اور پھر سجدے کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دوران نماز کوئی شخص بھول جاتا ہے تو آخر پہ 2 سجدے کرنا یہ بھی واجب ہے، جس کو سجود السہو کہتے ہیں۔ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب اور فرض کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر دیر نہ ہونا۔ امام جب قرات کرے بلند آواز سے ہو یا ایستا اس وقت مقتدی کا چپ رہنا۔ حنفیوں کے نزدیک چاہے وہ نماز امام پڑھا رہا ہو، سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، چاہے وہ ایستا سے قرات کر رہا ہو چاہے وہ بلند آواز میں قرات کر رہا ہو، تو دونوں طرف سے مقتدی کو چاہیے کہ نہ الحمد شریف پڑھے اور نہ ساتھ والی سورت ملائے۔ سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا یہ بھی واجب ہے۔ فرائض اور نہایت یہاں پہ ایک آخری اور نہایت اہم مسئلہ ہے، آخری بات آج کی نشست کی۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ نماز میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں یا وہ سنت ہیں یا مستحب ہیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اس کو قصداً نہ چھوڑا جائے۔ اگر غلطی سے یہ سنت یا مستحب جو باتیں ہیں نماز کے اندر یہ اگر چھوٹ بھی جائیں تو ان پر سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی نماز دہرانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص دہرا لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔